سچ تو یہ ہے کہ بہت سے کافر ایسے تھے جن کے دلوں کو قرآن کے حسن اعجاز نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن انہیں حسد اور بغض اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کریں۔ آیات قرآنی کی تلاوت سننے کا شوق صرف معمولی قسم کے لوگوں تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ لوگ بھی اس کے سننے کے متوالے تھے جو دنیائے کفر کے رکن رکین تھے۔ چنانچہ امام ابن حشام نے اپنی سیرت کی شرح آفاق کتاب السیرۃ النبویہ لابن حشام کے نام سے جو مشہور ہے، اس کتاب کے اندر ایک حیران کن واقعہ قلم بند کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے وقت تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات اس روح پرور تلاوت کو سننے کے شوق میں ابو سفیان آیا اور چپکے سے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہ ہوا تھا۔ پھر ابو جہل رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی اکرم کی جاں نواز تلاوت کو سننے کے لیے اس مجلس میں آیا اور ایک گوشے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تلاوت قرآن کریم سننے کی کشش ایک تیسرے کافر جن کا نام اخنس بن شریک ہے، ان کو بھی کشاں اس محفل میں لے آئی۔ وہ بھی دبک کر کہیں بیٹھ گیا۔ تینوں کٹر کافر اور اسلام کے خون آشام دشمن تھے، لیکن قرآن سننے کے شوق میں یہاں بیٹھے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا کوئی علم نہ تھا۔ رات بھر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی۔ یہ لوگ کیف و مستی میں ڈوبے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ تمام حاضرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ان تینوں کی اچانک ملاقات ہو گئی۔ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے اور ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے باز آئیں۔ اگر سادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی رات بھر چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا۔ جب دوسری رات آئی تو ان تینوں سے رہا نہ گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت سننے کی بے قراری ہر ایک کو پھر وہاں کھینچ لائی۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا کہ صرف وہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات پل بھر میں بیت گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سب اٹھے اور گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں پھر اچانک ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے کو مطعون کرنے لگے اور پھر تاکید کی کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرنا ورنہ بے وقوف لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے، ساری کائنات ظلمت شب میں ڈوب گئی۔ شوق کی چنگاری پھر سے لگنے لگی۔ بے قابو اور بے اختیار ہو کر پھر ادھر کا رخ کیا جہاں سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا دلکش لحن سنائی دے رہا تھا۔ یہ رات بھی بہت جلد صبح آشنا ہو گئی۔ وہ بھی اٹھے، گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں تینوں کی پھر ملاقات ہو گئی۔ شرمندگی کے باعث ایک دوسرے سے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ آج پختہ عہد کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ لا نبرح حتی نتعاہد اللہ نعود، ہم یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک پھر یہاں واپس نہ آنے کا پکا عہد نہ کر لیں۔ جب صبح ہوئی، اخنس بن شریک نے حضرت ابو سفیان کے گھر جانے کا قصد کیا اور جب گھر پہنچے ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو اسے کہنے لگے، اخبرنی یا ابا حنظلۃ عن رأیک فیما سمعت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو حنظلہ، یہ ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت ہے۔ آپ کہنے لگے، مجھے بتاؤ جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، باخدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں ان کو میں جانتا تھا اور ان کا مفہوم بھی مجھے معلوم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ میں جانتا تھا اور نہ مجھے ان کا مفہوم معلوم ہے۔ اخنس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی ہے میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر اخنس ابو جہل کے گھر گیا اور اس سے پوچھا، یا ابا الحکم ما رأیک فیما سمعت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحکم جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا خاک سنا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہے۔ اس شرف اور سیادت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے دسترخوان کو وسیع کیا، ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا اور ہم نے بھی ان پر بازی لے جانے کے لیے دسترخوان کو وسعت دی، ہر غریب مسکین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے، ہم نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے۔ انہوں نے بھی اپنی فیاضی سے مانگنے والوں کی جھولیاں بھریں،
ہم نے بھی اس بات میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور جب ہم مقابلے کے 2 گھوڑوں کی مانند ہو گئے تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے؟ باخدا ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ سن کر اخنس اٹھا اور ابو جہل کو خشمناک حالت میں اسی طرح ہانکتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ سامعین مکرم، یہ قرآن کریم کا حسن بیان تھا اور زور استدلال تھا کہ جس نے ہر سننے والے کو اندر ہی اندر متاثر کر رکھا تھا۔ یہ وہ سچائیاں تھیں جو اس کتاب مجید نے بیان کی تھیں، ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے، اور وہ دلائل جن سے اس فرقان حمید کے صفحات جگمگا رہے تھے، اس وقت کے عرب لوگوں کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا۔